امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ پاک نے خوف خدا، تقوی و پرہیزگاری، جرأت و بہادری اور حق پر ثابت قدمی کے ساتھ ساتھ فراست اور دور اندیشی بھی عطا فرمائی تھی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یزید کی بیعت نہ کرنے کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ وہ فاسق، فاجر، شرابی، بدکار، ظالم، بے ادب اور گستاخ شخص تھا۔ اس کی شرارتوں اور بےہودگیاں ایسی تھیں جن سے بدماشوں کو بھی شرم آئے۔ عبداللہ بن حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ خدا عز و جل کی قسم، ہم نے یزید کے خلاف اس وقت کھلے عام مخالفت کی جب ہمیں اندیشہ ہو گیا کہ اس کی بدکاریوں کے سبب آسمان سے پتھر نہ برسنے لگے۔ محرمات کے ساتھ نکاح یعنی ان عورتوں کے ساتھ نکاح جن کی شریعت میں اجازت نہیں، سود اور وہ چیزیں جو دین میں منع تھی، اس بے دین نے ان کو کھلم کھلا عام کرنا شروع کر دیا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی فیملی اور اپنے مال و اسباب بلکہ اپنی جان تک کی قربانی دے کر اسلام کا پرچم بلند کر دیا، اور یہ سب کچھ آپ کی حق پرستی اور دور اندیشی کی علامت تھی۔ آپ نے یزید کی بیعت نہ کر کے تا قیامت حق و باطل میں فرق کر دیا۔ آپ کی بیعت نہ کرنے سے دنیا پر واضح ہو گیا کہ اللہ پاک کی نافرمانی میں مخلوق کی فرما برداری کرنا جائز نہیں۔ غور کریں کہ اگر یزید کی بیعت کر لیتے تو یزید آپ کو مالا مال کر دیتا، سونے میں تول دیتا، ہر آسائش آپ کے قدموں میں ڈھیر کر دیتا، کسی علاقے کا گورنر بنا دیتا، یہ سب تو مل جاتا، لیکن اسلام کا نقشہ امیج بدل جاتا، نظام درم برم ہو جاتا۔ اس کی ہر برائی، ہر بدکاری کی دلیل امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت بن جاتی۔ آپ کی بیعت نہ کرنے سے واضح ہوتا ہے کہ شریعت کے احکام سب کے لیے ایکول ہیں۔ جس طرح عام شخص کا حرام کاموں سے بچنا ضروری ہے، اسی طرح حاکم کا بھی ضروری ہے۔ گویا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی فراست سے جان لیا تھا کہ یزید بیعت کے بعد اسلامی ریاست کا بہت برا حال کرے گا، ناقابل تلافی نقصان دے گا، اور میری بیعت اس کے لیے دلیل بن سکتی ہے۔ اور ایسا ہی ہوا۔ آپ کی شہادت کے بعد گویا اس کی راہ میں حائل بڑی دیوار ہٹ گئی۔ اب اس نے کھل کر مزید جرائم اپنے نامہ اعمال میں درج کرنا شروع کر دیے، جس میں بدکاری، بھائی بہن کا شادی کرنا، سود، شراب، نمازوں کی پابندی اٹھ گئی۔ ایون مسلم ابن عقبہ کو 12 یا 20 ہزار کا لشکر دے کر مدینہ طیبہ چڑھائی کے لیے بھیجا۔ وہاں اس کے لشکر نے گھر لوٹ لیے۔ 700 صحابہ کرام کے علاوہ مزید 10,000 سے زیادہ اہل مدینہ کو طرح طرح کے ظلم و ستم کے ساتھ شہید کر دیا۔ مسجد نبوی شریف کے اندر جنت کی کیاری جو ریاض الجنہ کے نام سے مشہور ہے میں ستونوں کے ساتھ گھوڑے باندھے 3 دن تک مسجد شریف میں کوئی نماز نہ ہو سکی۔ مکہ معظمہ پہنچ کر انہوں نے پتھر برسائے، حرم شریف کا صحن پتھروں سے بھر گیا، اور کعبہ مشرفہ کی چھت، غلاف اور حضرت اسماعیل علیہ نبی جناب علیہ الصلوۃ والسلام کی جگہ جو ذبح ہونے والے دمبا تھا اس کے سینگ سب شہید کر دیے۔ اس کے جرائم کی لسٹ بہت لانگ ہے، کس کس جرم کا ذکر کیا جائے۔ بس امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی اور اپنے احباب کی جانوں کا نذرانہ راہ خدا میں پیش کر کے امت مسلمہ کو ظلم کے سامنے سر نہ جھکانے اور حق کی خاطر اپنی جان تک قربان کر دینے کا لیسن دے دیا، اور بتا دیا کہ یزید جو کچھ کر رہا ہے وہ اسلام نہیں، بلکہ اسلام تو وہ ہے جس پر چل کر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی جان قربان کر دی۔ اللہ پاک آپ کو اور مجھے ہمیشہ حق کے ساتھ کھڑا رہنے والا بنائے، آمین۔ جزاک اللہ خیرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ